به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال هو سنة أبيكم إبراهيم. قال فما لنا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बुजुर्ग महतरम, ये बहुत बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा अजीम दिन है और बहुत बड़ी कुर्बानी का दिन है। अब अल्लाह ने हमसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसे कुर्बानी नहीं मांगी है, जैसे उन हजरात से कुर्बानी मांगी। अब अल्लाह हमसे जो कुर्बानी मांगना चाहते हैं, कम से कम हम दूसरा की कुर्बानी करें। हम हर जुमा पे हर नबी साहब से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सुन लेते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सुन लेते हैं। इससे सबक क्या मिलता है? कुर्बानी सिर्फ जानवर का सेवा कर देना, सिर्फ ये कुर्बानी नहीं है। महंगे जानवर ले लेना, मैंने कुर्बानी कर दी है। हाँ, अगर सही मानी इसमें कुर्बानी की रूह आ जाए तो तुमने कुर्बानी
اللہ خود فرماتے ہیں نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے خونوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے گوشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہارے دل کا تقویٰ دیکھتے ہیں. دل کا تقویٰ کیا ہے؟ اس سے ہٹ کے کہ میں قربانی کر رہا ہوں گوشت کھانے کے لیے یا دکھلانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے، اس سے ہٹ کے میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تقویٰ ہے؟ تقویٰ والی میری تربیت ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا. وہ آپ مفہوم بیان کرتے کہ تقویٰ یہ ہے. حضرت ابی بن کعب نے بتلایا کہ خاص گاڑی کے درمیان سے گزرنا، اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلنا کہ کہیں کوئی کانٹا تمہیں چبھ نہ جائے، اس طرح تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر گناہوں سے بچنا. لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے تقویٰ کی تعریف اور کی. حضرت علی سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تقویٰ اللہ سے ڈرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، قرآن پہ عمل کرنا، تھوڑی پہ علاج کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرنا. قربانی کر رہے ہیں، بہت بڑا جانور نہیں ہے. جو پیسے اکٹھے کیے تھے ان کو جمع کرتے ہوئے اللہ کا ڈر آیا تھا. یہ پیسے ہم نے حاصل کیے تھے، کہیں اس میں حلال و حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. اگر حلال و حرام کی ملاوٹ ہو گئی، آمیزش ہو گئی تو یہ قربانی نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ نہیں ہے. ابتدا تقوی سے ہوئی تھی، تقویٰ نہیں ہے، اس لیے یہ قربانی نہیں ہے. دودھ کا پیسہ ساتھ ملا دیا، رشوت کا پیسہ ساتھ ملا دیا، میری قربانی ہو گئی. میرے محترم دوستو، اللہ کو ہمیں ہمارے دل کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے. اللہ نے کیمرے فٹ ہمارے دل پہ کیے ہوئے ہیں کہ میرے بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اولو العزم نہیں بنے. 80 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، نوجوانی کو پہنچا. لما بلغ معه السعي، سائے کہتے ہیں کہ جب ایک کڑی جوان ہونے لگے باپ کو امیدیں قائم ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی کمایا ہے، اب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا، ہاتھ بٹائے گا. اس عمر کو پہنچے، ہم سب اولادوں والے ہیں، ہمارے سامنے ہماری نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے. جب بچہ اس عمر کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کی امیدیں ہوتی ہیں، کبھی ان کی امیدوں کو تو نہ توڑنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. ایک ہے ماں باپ کی تربیت ایسی ہو کہ باپ بچے کو کہہ دے کہ بیٹا میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، بیٹا کہہ دے سر تسلیم خم ہے جو بھی سر یاد میں میرے ابا اب حکم تو کرے. آج اولاد کیا کرتی ہے اور نوجوان کیا کرتے ہیں تجھے کیا پتا بولے. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ میری اور آپ کی تباہی کا جو ذریعہ ہے. برباد ہو جائیں گے ہم جب ماں باپ کو اس طرح بولیں گے. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف نہ کہو. اور ان کے بہت ساری تفصیل لکھی ہے، جرم ہونا، ان کا کہنا مانو نہ فرمانی نہ کرو. ایک بڑی تقیق معنی لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جانور لے آیا ہوں، جاؤ گھاس لے کے آؤ، گرمی ہے. بیٹا گھاس لینے جا رہا ہے لیکن ماتھے پہ پیشانی پہ تیور آ گئے، یہ بھی نافرمانی ہے. اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو ذبح کرو. آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ نوجوان نے ماں باپ کو کیا دی ہے؟
یہ ہمیں قربانی درس دیتی ہے. جانور لے کر اور گلیوں پہ چکر لگانا قربانی ہو گئی، ضرور قربانی ہو جاتی ہے، لیکن قربانی کی روح یہ نہیں ہے. قربانی کی روح یہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے جیسے تربیت کی، آج میں اپنی اولاد کی تربیت ایسے کروں جیسے حضرت اسماعیل کی تربیت ہوئی، میری اولاد کی تربیت ایسی ہو. یہ قربانی ہے. قربانی یہ درس دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے بعد بیٹا ملا. اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. وہ پسند عرض کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کر دو. اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے. ہم والدین بہت بڑے بن جاتے ہیں، تیری اولاد کا کیا واسطہ میرے معاملہ میں کچھ کروں، گھر کی تبدیلی کروں، کچھ کروں، اولاد کا کیا واسطہ. دیکھیں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل کو بلا رہے ہیں، بیٹا ادھر آؤ، میرے بیٹے میرے ساتھ بیٹھ کر میری بات سنو. یا وہ نہیں کیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو، آج ہم کہتے ہیں ہماری اولاد کا فرمان ہے، کبھی بیٹے کو پیار سے اپنے ساتھ بٹھائے، کبھی بیٹے کے ساتھ دوستی لگائی ہے. اسلام نے اولاد کے بھی حقوق دیے ہیں اور والدین کے بھی حقوق دیے ہیں. والدین کہتے ہیں بس میرے حقوق میں اولاد کا کوئی حق بھی نہیں ہے، اولاد کہتی ہے میرے حقوق میں ماں باپ کا کوئی حق بھی نہیں ہے. یہ بالکل غلطی کا مطلب ہے. اسلام کو پڑھا ہی نہیں. اسلام مجھے اور آپ کے حقوق بتلاتا ہے، مجھے آپ کو اتنے دیتا ہے، لیکن اسلام کے آپ قریب ہی نہیں ہے، اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں اولاد کا فرمان ہے، پھر کہتے ہیں باپ ماں باپ کو کچھ دیتے نہیں ہیں. اسلام والی زندگی ہوتی تو اللہ کی قسم سب کچھ تمہارا ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، یا بنی انی ارا فی المنام مشورہ کیا ہے. یہاں یہ درس ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی اولاد کو اپنے مشوروں میں شامل کیا کرو. ہم تو چودھری بن جاتے ہیں، اولاد کا کیا واسطہ؟ اولاد تمہارے ساتھی ہے، تمہارا قوت بازو ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو بھی حکم ہے. اور یہاں پر حضرت ابراہیم مشورہ لے رہے ہیں حضرت اسماعیل سے، بیٹے سے، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اب اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو سر تسلیم کم کر دے، ماں باپ کے سامنے جھک جا. تیرے ذبح ہونے کی باری آ گئی، تیرے خواہشات کی ذبح ہونے کی باری آ گئی، تیری امیدوں کی ذبح ہونے کی باری آ گئی. اب تو ماں باپ کے سامنے جھک جا. حضرت ابراہیم نے پوچھا ماذا تری، کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے نا وہ کر دو. میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی نیکی کا کوئی معاملہ ہو، ماں باپ اور اولاد کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. اور جب یہ لوگ نیکی کے عمل میں اکٹھے ہوں گے تو میرے محترم دوستوں اس نیکی کے کام کو تقویت ملے گی. جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ایسی تقویت ملی کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو سنت ابراہیمی بنا دیا. بڑے ہو جاؤ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ جیسے مرضی یا بسی معلومات امت ساتھی دونی. نوجوان دیکھو، بوڑھے دیکھو، بچے دیکھو، عورتیں دیکھو، اتنی بڑے العظم پیغمبر جو ذبح ہونے کو جا رہے ہیں، ذبح ہونے والے ہیں، لیکن اس کام کو اپنی طرف منسوخ نہیں کیا. کیا کہا؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. قربانی میں ضرور دے رہا ہوں لیکن میرا اس میں کمال نہیں ہے. اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، اللہ مجھے حکمت دے گی، اللہ مجھے طاقت دے گی تو میں یہ قربانی دے پاؤں گا، ورنہ میں قربانی بھی نہیں دے سکتا. اور فرمایا جب بھی کوئی نیکی ہو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ نہ کہو میں بہت بڑی نیکی کر لی ہے، نہیں، آج نیکی ساری آ جائے. جب نیکی آئی ہے
یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو فوراً آدمی انکساری آ جائے اور اخلاص ہو، پھر اللہ جل شانہ کے ہاں قبول ہونے کی امید رکھی جائے تو پھر اللہ جل شانہ اس قربانی کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما حضرت سے کہا کہ حضرت اسماعیل کی تیاری کرو، میں نے اس کو اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، اللہ کا ایک حکم پورا کرنا ہے، ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں۔ اما حضرت کو پتہ نہیں ہے، تیاری ہو گئی، کپڑے پہن لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس ہے، حاجرہ پتہ ہے انسانی شکل میں پتہ ہے کہ تیرے خامند تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تربیت دیکھیں، گھر کی عورت کی تربیت دیکھیں، وہ کیسے اللہ کے حکم سے راضی ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، تیرا بیٹا ذبح ہونے جا رہا، 80 سال بعد آیا ہے، تیرا قوت بازو بنا ہے، حاضر کا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم یہ کیسے کر سکتے؟ شیطان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کا حکم ہے، قربان جائے حضرت حاجرہ کی تربیت کے اوپر، دینی ماحول کے اوپر، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے اوپر، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کے اوپر ہم قربان جائیں۔ اما حاجرہ نے کہا شیطان ہے تو، یہ تو ایک اسماعیل ہے، میں تو 100 اسماعیل بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوں، تب ہو جاؤ۔ پھر اسماعیل کے پاس شیطان ایسا معاملہ ہے، کیوں کر رہے ہیں مختصر عرض کرا، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، مگر میں تو ان سے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کے حکم پہ مر مٹنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاپ گئے، جان گئے کہ یہ شیطان ہے، کب گیا بھائی؟ آج بھی سنت ابراہیمی وہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب اٹھائے اور اس کو مارا، شیطان کو بھگایا، اور اس کے بعد قربانی کا موقع آیا، ذبح کرنے کا وقت آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے ہیں، حضرت اسماعیل ذبح ہونا چاہتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل مشورہ دے رہے ہیں کہ ابا جان آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں۔ مفسرین نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، رات بھی میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو زبردست بات تھی نوجوانوں کے لیے یہ سبق تھا، حضرت اسماعیل نے یہ سبق دیا ہے ذبح ہوتے ہوئے۔ یہ اب پتہ نہیں تھا کہ اللہ بفضیلہ بذبح عظیم، اللہ بہت بڑا ایک بیٹا بھیجے کہ میں بچ جاؤں گا، وہ ذبح ہو جائے گا، ابھی تک حضرت اسماعیل کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل مکمل طور پر ذبح ہونے کو تیار ہے، پھر بھی والد کے ادب کو بلوغ خاطر رکھا۔ نوجوانوں کے لیے درس ہے کہ کہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کہیں اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرنا، کہیں اپنے ماں باپ کو حکارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، جامع تعلیم آ گئی، بڑی کرسی مل گئی، باپ بوڑھا ہے، نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا رضا الرب رضا الوالد سخط الرب فی سخط الوالد، تمہاری اللہ کی رضا تمہارے والدین کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والد ناراض ہے جتنا بھی تم نیکیاں کر لو اللہ ناراض ہے۔ بیت اللہ کے امام بن جاؤ، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لو، والدین کو ستایا ہوا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہوئی ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس لیے تو کہا کہ ولا تقل لهما الجنت تحت اقدامکم امہات، تمہاری جنت تمہارے پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جی اب بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، نہیں، مساوی اسلام نے حقوق دیے ہیں، ماں باپ کا بھی خیال کرو، بہن بھائی اور بیوی کا بھی خیال کرو، بچوں کا بھی خیال کرو، تمام کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا ابا جان آپ ایسا کہہ رہے ہیں
کہ میرے ہاتھ باندھ دے، میرے ہاتھ باندھ دے اور اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دے۔ میں اللہ نے مجھے بڑا حسن دیا ہے اور آپ کے اندر شفقت فطری ہے، کہیں محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تکبیر کے دیر نہ ہو جائے، جلدی جلدی میں ذبح ہو جاؤں۔ اور میرے ہاتھ باندھ رہے کیوں؟ اس لیے کہ جب میں ذبح ہونا ہے تو فطرتی طور پر تکلیف ہونی ہے، چھری چلنی ہے جسم کے اوپر، تکلیف ہونی ہے، تڑپنا ہے میں نے۔ تو کہیں دیکھیں آخری زندگی کے آخری لمحات ہیں، وہاں پر بھی والدین کے ادب کو بروز خاطر رکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابا کہیں میرے ہاتھ اٹھیں اور آپ کو نہ لگ جائیں، میں نافرمان میں شمار نہ ہو جاؤں، اس لیے میرے ہاتھ مانگو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی قوت لگائی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، بار بار کاٹ رہے، چھری کاٹتی رہی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر یہاں ایک تانبے کی پتری ڈال دی، وہ رکھ دی تھی کہ کٹ نہ سکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا، پتھر کے اوپر مارا، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو زبان حال سے چھری سے کہا کہ تم کیوں نہیں چلتی؟ تو چھری نے بھی یہ زبان بار نہیں کر رہا، زبان حال سے معلوم ایسے ہوتا ہے، چھری نے کہا کہ جو حکم تجھے رب نے دیا ہے ذبح کرنے کا، وہی رب مجھے حکم دے رہا ہے ذبح نہ کرنے کا۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں اس کا، اور اللہ جل شانہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگا دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو نے ابراہیم اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی قربانی بہت بڑی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر رہے، کم سے کم اپنی خواہشات کو تو ذبح کریں، اپنی بہت اناد یہ کو تو ذبح کریں، اپنی ریاکاری کو تو ذبح کر دیں، اپنے بڑے پن ہونے کو تو ذبح کر دیں کہ بڑا اللہ کی بات ہے۔ اس لیے بار بار تکبیریں پڑھائی جا رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ تم بڑے نہیں ہو، بڑا اللہ ہے، تمہاری قربانی بڑی نہیں ہے، تم نے 2 لاکھ 3 لاکھ لگا دیے ہیں قربانی کے اوپر، یہ کوئی بڑا کر نہیں ہے، بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس اعتبار سے قربانی کریں گے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر قربانی کریں گے تو اللہ ہماری اس قربانی کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ باقی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں مسائل کے اندر، قربانی اصل جو ہے وہ اللہ کے نام سے خرچ کرنے کا ہے، لیکن سنت طریقہ لکھا ہے اس گوشت کے تقسیم کا کہ تم اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ اپنے دوستوں کو ہدیہ بھیجو، اور ایک حصہ جو ہے تم غربا میں تقسیم کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا، تم نے پورا کیا تاکہ اس کو تم بھی استعمال کر لو، تمہارے دوست بھی استعمال کر لیں، اور اللہ کے بندوں تک یہ چیز پہنچ جائے، اللہ پاک تمہاری قربانی کو قبول کرے۔ اتنے بڑا اعزاز کسی بھی ایک بدل بال کے بدلے میں اللہ نے دے رہی ہے۔ تمہاری قربانی کا خون ابھی گرا نہیں ہوتا، اور میں زمین کے گرنے سے پہلے صاحب قربانی کے تمام گناہ اللہ معاف کروا دیتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اس وقت ہوتا ہے جب میرے اندر تقویٰ طہارت ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں، قربانی کی کھال، ذاتی طور پر قربانی کی کھال، نفس سے کھال، اس کو آپ رکھ کر خشک کر کے جائے نماز بنائیں، کوئی چیز بنائیں، اس کو آپ اس طرح استعمال کر سکیں، لیکن اس کو بیچ کر مسجد کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، یا کسی ایسے بندے کو اس کے پیسے نہیں دے سکتے جو زکات لینے کا اہل نہیں ہے، جو فقیر نہیں ہے، اس کے پیسے اس کو نہ دے، بلکہ قربانی کی کھال یا اس کی رقم وہ آبا تک پہنچائے۔ قربانی کی کھال پائے کسائی کو اجرت میں بھی نہ دے، قربانی کا گوشت کسائی کو اجرت میں بھی نہ دے، بلکہ قربانی کی اجرت اپنے جیب سے دے۔ قربانی کا گوشت دینا ہے تو ہدیہ کریں، اجرت میں یہ چیزیں نہ دیں۔ اور اس وقت بہترین مسالے
جو قربانی کی کھالتے ہیں میرے محترم دوستوں، وہ ہمارے دینی مدارس ہیں۔ آپ اپنے پڑوس کے یتیم ہیں، غریب بچے ہیں، رشتے دار غریب ہیں، بیچ کر ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن دینی مدارس وہ کھالے اکٹھی کرتے ہیں اس موقع کے اوپر۔ اور ان دینی مدارس میں سے ہمارا مدرسہ ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں، تقریباً 100 سے 150 بچے ہیں جن کا کھانا مدرسے میں تیار ہوتا ہے۔ بچیاں ہیں، ساری چھوٹی چھوٹی بڑی بچیاں ہیں، اگر آپ ان تک پہنچائیں گے تو اللہ جل شانہ تمہاری یہ خیرات بھی قبول کرائیں گے۔ اس کے لیے آپ احباب سے گزارش ہے، حسب معمول آپ قربانی کی کھالیں، ہمارے جو مدرسے کو دیتے ہیں، ہمارے یہاں صوبہ مسجد میں پہنچ سکتے ہیں یا ہمیں فون کر دیتے ہیں، وہ ہم آپ سے لیں۔ تو تمام عوام سے گزارش ہے سب میں سیدھی کر لیں، اوپر بھی جگہ ہے، آپ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اوپر بھی جگہ ہے، آرام سے اوپر بھی چلیں گے۔ اس کا طریقہ سن لیں، عید کا طریقہ سن لیں کہ امام اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اللہ اکبر ایک تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر 2 ہو گئی، اللہ اکبر 3 ہوگی، ہاتھ باندھ کر قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، قرات ہوگی، قرات کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر پہ رکوع میں جائیں گے، نماز ختم ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، دعا کے بعد تمام احباب گھروں کو تشریف لے جائیں گے، ساتھ نیت کروا دیں۔